9/11 کے بعد بین الاقوامی طاقتوں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی جنگ میں اسی کو اٹھانا پڑا ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ 8 سال گزرنے کے بعد بھی دہشت گردی یا جنگ آزادی کا تعین تاحال نہیں کیا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے اب تک تمام حکومتیں بظاہر کشمکش کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک قومی انسداد دہشت گردی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کی سیاسی، مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران کو مدعو کیا گیا تھا، جن کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کشمیر اور افغانستان میں لڑنے والوں کو مجاہدین کہا جاتا تھا، تاہم 9/11 کے واقعے کے بعد افغانستان اور کشمیر کے لڑنے والوں کو دہشت گرد بنا کر رکھ دیا گیا۔ شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان میں بیرونی طاقتیں بھی ملوث ہو گئی ہیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس جنگ کو طول دے رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کانفرنس کا آج سب سے بڑا جو مینڈیٹ ہے یا سب سے بڑی جو کامیابی یہ ہے کہ ہم تمام سول سوسائٹی کے لوگوں نے ان دا پریزنس آف ریپرزینٹیٹو آف دا گورنمنٹ اینڈ ڈپلومیٹس ہم نے قومی سطح پہ ایک نیشنل اینٹی ٹیررزم موومنٹ تحریک نجات دہشت گردی شروع کرنے کا عہد کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کیونکہ یہ نہیں ہوا ہے، ایک لگتا ہے کہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے، لیکن جو فینومینا ہے وہ فائر فائٹنگ سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ فینومینا جو ہے اس کی روٹس ہیں، اسٹرکچرل روٹس ہیں، اور اس کو اگر آپ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے تو پھر اس کے لیے رسپانس بھی اسٹرکچرل لیول کا ہوگا۔ اور اس پارلیمنٹ کا بڑا اہم رول ہے۔ پارلیمنٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی نے ایک 14 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ فلور آف دی ہاؤس پہ پیش کیا تھا، اور وہ تھرو ہوا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایک نیشنل اینٹی ٹیررزم پالیسی کی ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں، کیونکہ یہ 1-2 دن، 1 مہینے، 6 مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں ایک باقاعدہ ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک نیشنل اینٹی ٹیررزم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال سے وہ اس وقت نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ یہ آپ کے لیے ایک دیر پا امن کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری جانب سابق اعلیٰ فوجی افسران کا کہنا ہے نہیں تو یونائیٹڈ نیشن ابھی تک دہشت گردی ڈیفائن نہیں کر سکا، تو آپ کیسے کریں گے؟ میڈرڈ کی ایک کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں جو تحریک آزادی ہیں ان کو بھی دہشت گردی میں ڈال دیا گیا۔ کشمیر کی دہشت گردی، وہ بہت خدا کا خوف کرو، آزادی کی تحریکیں جو تم نے لیے، تمہاری بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی تھی جس سے امریکہ آزاد ہوا تھا، خانہ جنگی تم نے کی، لڑے آپس میں تم، تو وہ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے نا۔ تو آزادی کی تحریکوں کو دہشت گردی کے زمرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ مثلا افغانستان کے اندر جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں افغانستان کے طالبان یا مجاہدین، وہ صرف ایک طالبان ہی تو نہیں ہے، وہ بالکل جائز، اس کو میں مناسب سمجھتا ہوں، اور ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو میرے ملک کے اوپر کوئی قبضہ کرے گا تو میں تو یہ تو دہشت گردی ضرور کروں گا کہ میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ پہلی قومی انسداد